بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ تصور کریں کہ کوئی مہمان آپ کے گھر ہر سال آتا ہے، آپ کو پتہ لگنے دیے بغیر آپ کے گھر کی تزئین و آرائش کر دیتا ہے، گھر کی عمارت کے اندر جو نقائص ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، پورے سال کے لیے دوائیوں کا انتظام کر دیتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں سروائیو کر سکیں، غرض کہ آپ کے گھر کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ختم کر کے وہ چلا جاتا ہے، اور پھر اچانک سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو ہمارے لیے کتنا کارآمد اور قیمتی تھا، اور جس کے دوبارہ آنے کا انتظار ہمیں پورا سال کرنا پڑے گا۔ آپ نے اس کی کوئی خاص قدر مدارت بھی نہیں کی، وہ جتنا عرصہ آپ کے یہاں رہا، اس کی وجہ سے جو سہولتیں آپ کو حاصل تھیں اس وقت تو آپ کو ان کا احساس نہیں تھا، مگر اس کے جانے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا۔ رمضان شریف کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہمارے سارے گناہ سمیٹ کر لے جاتا ہے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ہماری جو دل کی بیماریاں ہیں اس کے لیے دوائیاں ہمیں دے جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اس رمضان کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ صحابہ کرام تو رمضان شریف کے آنے سے 6 مہینے پہلے اس کے لیے اپنے سجدوں میں تہجد میں دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان دکھا دے اس دفعہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری دیا کرتے کہ تمہارے اوپر ایک بہت بابرکت مہینہ رمضان شریف کا آنے والا ہے۔ یہ مہینہ سراپا رحمت ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ رمضان شریف میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کی خیر سے محروم ہو گیا وہ دنیا کا بد نصیب ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ محترم ناظرین، تصور کریں کہ کوئی بینک یہ اعلان کرتا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے ہم 1 منٹ کے لیے اپنے بینک کی ساری تجوریاں کھول دیں گے۔ بینک آپ کو منتخب کر لیتا ہے، یہ خبر پھیل جاتی ہے، پاکستان کا سارا میڈیا آ جاتا ہے، آپ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ وقت موبائل پر کسی کو میسج کرنے یا کسی کو کال کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا پاگل انسان ہے، یہ بجائے لاکھوں کروڑوں اکٹھا کرنے کے لیے اس نے یہ وقت برباد کر دیا، بجائے اس کے کہ یہ اپنا مستقبل سنوارتا اس نے یہ وقت ضائع کر دیا۔ یہ نقصان کچھ بھی نہیں، رمضان کا ایک ایک سیکنڈ جو آپ سے ضائع ہو رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ آپ مس کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تصور کریں کہ آپ کا کوئی بہت قریبی دوست ہے جو کہ آپ کو بہت قیمتی سا پرفیوم دیتا ہے جس کی قیمت 50,000 ہے، اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے دوست، یہ میری سالوں کی کمائی ہے جس میں سے میں نے پیسہ بچا کر آپ کے لیے یہ تحفہ خریدا ہے، اس احتیاط اور پیار سے استعمال کرنا۔ اگلے دن آپ کا وہ دوست دوبارہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہی پرفیوم اسے زمین پر پھینکا ہوا پڑا ہے، اور وہ سوچے گا کہ اس نے میری قیمتی تحفے کی قدر نہیں کی تو اسے خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ رمضان کا تحفہ بھی اللہ نے ہمیں بڑے پیار اور محبت سے دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گناہ معاف کروں، اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کے فیصلے کروں، جنت میں داخلے کے لیے فیصلے کروں، مگر ہم ہیں اس رمضان کی کوئی قدر ہی نہیں کرتے۔ اس رمضان میں آپ نے اتنا احتساب کرنا ہے کہ پچھلے رمضان میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا تھا اور اس دفعہ کیسا ہے، میری اولاد اور مال کے ساتھ محبت تو پہلے سے بڑی ہے، کیا میری رب العالمین کے ساتھ پیار اور محبت میں بھی پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی چینج نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا تو اللہ کرے کہ اس کا ناک گرد آلود ہو جائے، اور جبریل علیہ السلام نے آمین کہا، کیونکہ جو اپنے آپ کو اس مقدس مہینے میں بھی بخشوا نہیں سکتا تو اس سے بڑا ناکام انسان تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ 2 صحابی تھے، جنگ میں شریک ہوئے، ان میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے تو دوسرے صحابی نے کہا کہ کاش میں بھی شہید ہو جاتا، میرا یہ دوست مجھ پر سبقت لے گیا۔ اگلے سال ان دوسرے صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی موت نصیب فرمائی تو عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا
کہ وہ دونوں صحابی جو فوت ہوئے تھے ان میں سے جو شہید ہوئے جو بعد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو طبعی موت مرے وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ شہادت بہت بڑی چیز ہے۔ صبح اٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں رمضان آیا، تراویح آئی، تہجد آیا، صدقہ خیرات آیا، آپ کیسے اس کو بھی شمار نہیں کر رہے؟ پیارے ناظرین، خدا کی قسم ایک رمضان آپ کی دنیا اور آخرت تبدیل کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ جو آخری رمضان میں آپ کے ساتھ تھے مگر اس دفعہ نہیں ہیں۔ اس رمضان میں آپ کے لیے کچھ ٹپس ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نماز پڑھنی ہے تو صرف خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یہ نہیں کہ اگر میں مسجد میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، کیونکہ رمضان شریف میں توبہ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور آپ کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جڑ جاتے ہیں۔ استغفار کرنے والا ویسے ہی اتنا افضل، اور اوپر سے رمضان شریف میں کرنا تو اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ ہمارے سلف صالحین اپنی زندگی میں 3 دعائیں لازمی کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 کہ یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کی توفیق کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے۔ نمبر 2 یا اللہ ایمان پر خاتمے کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 3 اے دلوں کو بھرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھنا۔ تیسری ٹپ یہ ہے کہ اس رمضان میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ایک ناکام انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ نے یہ پلان نہیں بنایا کہ میں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کیا کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ناکام ہونے کا پلان بنا لیا۔ تو سب سے پہلے پلان بنا لیں کہ رمضان شریف میں عبادات کیسے کرنی ہے، قرآن شریف کس وقت پڑھنا ہے، سنتیں کس وقت ادا کرنی ہیں، تہجد کی کیا ترتیب ہوگی، ذکر و اذکار کرنے ہیں، غریبوں کو کھانا کس وقت دینا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کب کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کی پلاننگ آپ نے پہلے سے ہی بنا رکھنی، پہلے سے ہی اپنی ذہن سازی کر کے رکھنی ہے۔ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ اس رمضان شریف میں آپ نے سب کو معاف کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، اور جو شخص اپنے اوپر کیے گئے ظلم اور ناانصافی کو معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہمسر اور ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کے سب کاموں کا ذمہ خود لے لیتا ہے، اور اس کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ آپ نے سب کو معاف کر دینا ہے، اور رمضان میں اگر کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور اس کو جواب نہیں دینا۔ پانچویں اور اہم ٹپ یہ ہے کہ اس رمضان شریف میں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رمضان شریف میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ روزے کا مقصد ہی سیلف کنٹرول ہے۔ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے مگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں اپنے اوپر جبر کرتے ہیں اور کھانے سے خود کو روک کر رکھتے ہیں، برائیوں سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ صبر کرنا ہی تو ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر ہم صبر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں گے، غصہ کرتے رہیں گے، تو پھر ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں۔ کوئی بری بات کہہ جانا جو دل کو ناگوار گزری ہے تو صبر کریں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور انصاف کا معاملہ کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کی برکتیں سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگ رمضان شریف کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری مکمل کر لیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔